لائٹ چلی گئی تھی، تو آج انہی کو ریوائز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ أعوذ من بالله الشیطان من الرجیم الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم. جی، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ تو اس کا سیاق و سباق جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، اور مکی صورتوں کی جو بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ 3 موضوع جو عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں اور انتہائی اہم ہیں۔ ایک ہے، پہلا والا کیا ہے جی؟ توحید، 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 اور دوسرا جو ہے رسالت، 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 اور تیسرا آخرت۔ آخرت. آخرت۔ بالکل بھی آخرت، اور اس میں دونوں چیزیں آ گئیں کہ آخرت کے اندر جو قیامت ہے، جب لوگوں نے سور کو سننا ہے، سور کی آواز کو جو کہ اسرافیل علیہ السلام تھامے ہوئے ہیں، اور جب سے ان کے منہ کے اندر سور لگا ہوا ہے اس وقت سے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ کا حکم آئے اور میں اللہ کے حکم کی اطاعت میں سور کے اندر پھونک ماروں، اور وہ سور جو ہوگا وہ سب لوگوں کو مار دے گا جو باقی اس وقت تک بچے ہوئے۔ پھر دوسرا سور آئے گا، اس کی آواز آئے گی، اور پھر وہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، ان کے ذرات کو، یا وہ قبروں کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ پہلے سور میں اور دوسرے سور میں کتنا وقت ہے اس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں، کہ وہ برزخ کے لمحات جو ہیں یا مدت کتنی بڑی ہے اس کا نہیں پتہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور زندہ کر کے پھر آخرت کے وہ مراحل آ جائیں گے کہ اللہ ان سے کیا کرے گا۔ اس کو جو دوبارہ زندہ کرنا ہے اس کو قیامت کہتے ہیں، اور اس کے بعد آخرت کا پوری کارگزاری جو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب لے گا، اور وہ ان چیزوں کا حساب لے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزادی دی ہوئی ہے، اور جو چیزیں دی ہوئی ہیں ہمیں ان کے اوپر شکر اور صبر کرنے کا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں جن لوگوں نے اس پر عمل کیا اور جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان سے منع ہو گئے تو ان کے لیے جنت، اور جو اس کے برعکس ہوئے ان کے لیے کیا ہوگا؟ جہنم۔ جہنم۔ اور یہ جو آیات آگے آ رہی ہیں یہ اس تناظر کے اندر آگے آ رہی ہیں کہ ہر وہ آدمی جس کا مزاج یا جس کا مائنڈ سیٹ اپ جو ہے اس طرح کا ہے جس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے اندر کفار تھے، ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین تھا لیکن قیامت اور آخرت پر یقین نہیں تھا، اور وہ بار بار کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ مر جائے اور اس کے اعضاء پورے کے پورے ختم ہو جائیں اور ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں، اور پھر انسان کو دوبارہ اکٹھا کیا جائے اسی طریقے سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیچھے ہم نے آیات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ پر کے لیے یہ کام جو ہے بہت آسان ہے۔ جی، اب اسی چیز کو بتانے کے لیے کہ تم تھے ہی کچھ نہیں پہلے، اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر ہمیں بتائے گا کہ تمہاری ابتدا جب ہوئی ہے تو اس وقت تو تم کچھ نہیں تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی۔ جی ذرا اس کو ٹھیک کیجیے گا، تمہیں زندگی دی، اور وہ بھی زندگی کیسے دی ہے کہ والدہ کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مدت کے لیے جو اللہ کو پتا تھا کہ اتنا اندازہ ہے اس کے لیے رکھا، اور
تمہارے اندر روح کوئی نہیں تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ روح پھونکی اور پھر اس دنیا کے اندر لے آیا۔ تو جو یہ کام کر سکتا ہے وہ قیامت کے دن بھی آپ کو دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ تو لاجک کے ذریعے اللہ نے بتایا۔ اچھا یہ پڑھتے ہیں کہ علم نخلقکم من ماء مہین، تو بتایا یہ تھا کہ ایک تو جو قاف ہے اور جو کاف ہے، نخلق قاف دو نقطوں والا ہے اور اس کے آگے کیا ہے جی؟ کاف کشش والا ہے۔ تو جب دونوں کا مخرج ایک ہو اور آگے ایک پر پہلے پر جزم ہو اور دوسرے پر شد ہو تو پھر جزم والا حرف جو ہے وہ نہیں نہیں ادا پڑھا کرے جائے گا۔ جی۔ تو اس کو پڑھیں گے علم نخلقکم من ماء مہین۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا آغاز کر رہا ہے کہ یہ شاہکار جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان میں سے چند کا میں ذکر کرتا ہوں، اور تم کیا کرو، تم یہ دیکھو کہ اس دنیا کے اندر تم بذات خود یا اس کے علاوہ مخلوقات میں سے کوئی بھی اس نے یہ عجوبے کیے ہیں۔ اگر یہ عجوبہ ہو گیا ہوا ہے کہ بھئی ایک بندہ کچھ تھا ہی نہیں، اس کا وجود بھی نہیں تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ وجود کیسے دیا، کن مراحل میں سے گزار کے دیا اور وہ وجود بن گیا جس کو تم دیکھ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی یہ وجود لانے میں اس کے لیے آسانی ہے اور اس کی قدرت میں اندر ہے۔ تو علم نخلقکم، کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا، من ماء مہین، مہین کا لفظ ہے اہانت والا بھی لفظ آتا ہے، مہین پہلے پڑا ہوا تھا، یہاں من ماء مہین حقیر پانی سے۔ یہ ہے جی ہماری ابتدا، اور ہر اس شخص کی ابتدا جو قیامت اور آخرت کو جھٹلاتا ہے۔ تو کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ اب اس کے اندر جو پانی ہے وہ ہے نطفہ۔ جو نطفہ آگے کیا بنتا ہے جی؟ کل ہم نے کیا تھا علقہ، علقہ، علاقہ، اور علقہ سے وہ کیا بنتا ہے؟ مضغہ، مدغہ۔ اور پھر عجیب و غریب بات ہوتی ہے جو ہم نے زندگی کے اندر نہیں دیکھی کہ ایک مدغہ خون جو گوشت کا، پہلے تو خون کا لوتھڑا ہو، بلکہ پہلے وہ ایک حقیر پانی کا قطرہ ہو، اور اس کو اللہ تعالیٰ علقہ کی شکل کے اندر بنا دے جس کی 3 معنی ہے، اور پھر اس کے اندر وہ بنا دے مدغہ۔ مدغہ کا مطلب کیا ہے جی؟ جمع ہوا خون، جمع نہیں، وہ خون گوشت کا ایک گوشت کا، ہاں جی گوشت کا گوشت ایک کا ٹکڑا، جی گوشت کا ٹکڑا ایک بنا دے، اور گوشت کے ٹکڑے سے ہڈی بنتی ہوئی نہیں دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل ایسا ہے، پہلے جب آئی یہ آیات نازل ہوئی تھیں اس وقت تک تو بندے کو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ جو ایمبریولوجی کے ماہر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہڈی بنتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھاتا ہے۔ یہ بھائیوں کچھ چھوٹی بات نہیں۔ اب یہاں سے جو بتانے والی بات ہے دوسرے بندوں کو اور اپنے سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ مخلوق میں سے کسی نے نہیں کیا تو کوئی چیز بغیر کرنے کے ہوتی نہیں، تو مخلوق میں سے اگر نہیں کسی نے کیا تو باقی ذات ایک ہی بچ جاتی ہے جس کا نام ہے اللہ۔ اللہ نے کیا، ٹھیک ہے جی۔ جی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا اور پھر اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں لے آیا، تو فتبارک اللہ
احسن الخالقین کے لفظ وہاں آتے ہیں، سورہ مومنون میں ہے شاید یہ آیات جی۔ تو اس کو پڑھتے ہوئے وہ سارے مراحل دیکھیں اور خود اپنے اوپر بھی ہم دیکھیں کہ ہم انہی کا حصہ ہے، وہ قطرہ جو حقیر تھا اسی سے ہی ہم بنے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی کرم کیا، اور یہ ہے کہ آپ مرد جو ہے اس کو یہ تکلیف نہیں دی، والدہ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور والدہ کا وہ حصہ جہاں ہم نے رہنا تھا، ہم اللہ کے مشکور ہیں کہ پورے جسم کے اندر وہ ایک محفوظ جگہ ہے جی، جی سمجھنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ بھئی چاروں طرف ہڈیوں کا ایک جال ہے، اور اس کے اندر انسان، اور انسان کس طریقے سے وہاں اس کے مختلف مدارج آتے ہیں، تو فجعلناہ، تو ہم نے اس حقیر قطرے کو رکھ دیا، بنا دیا میں نے ہے تو یہ ہوگا رکھ دیا، فی قرار مکین، ایک محفوظ جگہ پر جی۔ قرار ویسے کہتے ہیں آرام کرنے کی جگہ کو قرار کہتے ہیں۔ قرار کیسے کہتے ہیں جی؟ آرام کرنے کی جگہ۔ ہاں، اور اسی سے مستقر بنا ہے، ایسے ہی نا قرار سے۔ اور اس کا کیا معنی تھے؟ عارضی ٹھکانہ، وہاں عارضی ٹھکانہ تھا، اور جو مستقل ٹھکانہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لفظ کو مختلف معنی میں بدلتا ہے، لیکن دیکھیں کہ ہمارا ایک عارضی ٹھکانہ وہاں ہے، اس کے لیے قرار آیا، جگہ، کیوں جی؟ جی جی تو یہاں ایک اور پھر ہے آرام کی جگہ، جس کے آگے پیچھے دائیں بائیں حصار۔ ویسے ایمانداری سے بتائیں کہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کی جو کیا کہیں گے قدرت کا عجوبہ ہے، اس پہ آدمی حیران پریشان نہیں ہوتا؟ اور ہونا چاہیے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ بھی ہم پیدا بھی ہوتے ہیں، ہمارے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، آگے ممکن ہے پوتوں والے بھی ہو گئے، خوشیاں مناتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ پیدا کرنے والا جو ہے اس کی معرفت اس ہماری زندگی کے اندر موجود ہے۔ تو ہم نے اسے مکین کے میں نے بتائے تھے کہ دو معنی ہوتے ہیں، یاد ہے آپ کو؟ مکین ایک تو ہو گیا محفوظ، دوسرا کیا بتایا تھا مکین؟ مرتبے والا جی، مرتبے والا، شان و شوکت والا، یہ بھی مکین کے معنی ہیں، لیکن اس جگہ پہ جو آئے گا وہ ہوگا محفوظ جگہ پر ہم نے اسے رکھ دیا، الی قدر معلوم، ایک معلوم قدر، اندازہ، اندازے کی طرف، تو ہماری زبان میں ہوگا ایک معلوم اندازے کے، ایک معلوم مدت تک، یہ ہے اندازہ مدت کا ہو سکتا ہے ایک، مطلب قدر کو دیکھیں گے تو مدت بھی آ سکتی ہے، اور بھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ مدت کی اگر ہم دیکھ لیں گے تو کل میں بات کر رہا تھا کہ 9 مہینے تو عمومی طور پر ہے، تو دوسری جو نیچے تھی وہ 6 مہینے ہے، ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے؟ جی سر، جی منیمم 6 مہینے، جی جی۔ اور یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدت، جو اللہ کو معلوم ہے کہ کتنی دیر رہنا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا ایک معلوم اندازے کی طرف، یا ایک معلوم اندازے تک۔ یہاں بھی لفظ جو ہے نا وہ مفعول کے وزن پر آیا ہے، کیوں جی؟ معلوم، مجہول ہے یہ والا جی، معلوم، کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی معلوم اور دنیا والوں کو پتہ چل گیا، آ گیا فقدرنا، جی۔ اب وہاں سا قدرن اسم تھا، یہاں اسی سے بنا فعل، فقدرنا،
تو ہم نے اندازہ لگایا، وہ ہم نے اندازے میں رکھا یا ہم نے اندازہ لگایا، یہ ٹھیک ہے ترجمہ. فقدرنا، جی آگے کیا ہے؟ اندازہ لگایا. اب اس کے اندر اندازہ لگایا کیا ہے؟ اب آپ اگر اپنی یا میں اپنی شیپ کو ہی دیکھوں تو ہر ایک چیز کے اندر ایک اندازہ ہے. مثلا یہ ہے کہ اس کی شکل یہ ہے کیسی ہونی ہے، آنکھوں کے اندر فاصلہ کتنا ہونا ہے، کاندھوں کے اندر کتنا فاصلہ ہونا ہے، کیوں جی؟ جی اس کے علاوہ بہت سارے اندازے ہیں. موٹا ہونا ہے، چھوٹا ہونا ہے، رنگ اس کا کیسے ہونا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں بھائیو انسان کے لیے بڑی مشکل ہیں، لیکن اللہ کے لیے یہ آسان ہے اور اللہ ہی کے لیے آسان ہے. فقدرنا، تو ہم نے اندازہ لگایا. فنعم القادرون، قادر کی جمع ہے قادرون، اور کیا ہی خوب ہیں ہم، بریکٹ میں ہوگا چونکہ ہم کا ہی آ رہا ہے، قادرون اندازہ لگانے لگانے والے. والے. ایک اور دوسرا تھا فنعم القادرون، کہ ہم اندازہ لگانے والوں میں سے بہترین ہیں. تو ہم نے جو پیچھے کیا تھا، کتنے ہی اچھے ہیں ہم اندازہ لگانے والے، یہ ہم بھی مانتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ 3 آیات یا 4 آیات دیکھ کے اس کے اندر انسان کی تخلیق ہے. اللہ کی معرفت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جی؟ بالکل بالکل ہوتی ہے. ہوتی ہے، بالکل. اب جو نہ مانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، توحید کا اسے پتہ نہ ہو، اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ بھی میں نے دوبارہ آپ کی تمام اعضاء ان کو اکٹھا کرنا ہے، اکٹھا کر کے ایک شکل اسی طرح کی بنانی ہے. وہ نہ مانے. ایک چیز ہے ہمارے سامنے، ایک چیز ہے اور وہ اللہ نے بنائی، اور ایک چیز ہے جو ہم سے اپنا غیب ہے. ایسے ہی ہے. جی تو جو سامنے ہے وہ بنانے والا بھی وہ ہے، اور وہی کہہ رہا ہے کہ میں دوبارہ یہ کروں گا. تو اس غیب پر ایمان لانا، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرتوں اور اس پر ایمان لانا ہے. تو جو نہیں ایمان لائے گا اس کا جو مقدر ہے وہ ویلن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، جی ٹھیک. منطقی انداز میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. آئیے پڑھتے ہیں جی. أَلَمْ نَخْلُقكُّم، کیا ہم نے تمہیں کیا ہم نے نہیں تمہیں کیا؟ پیدا نہیں کیا؟ کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ مِن مَاءٍ مَّهِينٍ، پانی ایک میں سے. حقیر پانی سے. جی ایک حقیر پانی سے. فَجَعَلْنَاهُ، ہم پھر نے ہم اسے نے بنایا تو ہم رکھ نے دیا. اس پانی کو رکھ دیا. یہاں آئے گا جالنا مختلف کانٹیکٹ کے اندر اس کا ورنہ بنانا ہی ہوتا ہے، رکھنا بھی ہوتا ہے، کسی جگہ پہ اس کے اور معنی آتے ہیں. تو ہم نے اس پانی کو بنا دیا یا رکھ دیا، یہاں ہوگا فی قرار مکین، ایک محفوظ محفوظ جگہ پر. جگہ پر. ایک محفوظ جگہ پر. الی قدر معلوم، ایک ایک معلوم معلوم مدت. اندازے تک. ایک معلوم اندازے کے مطابق کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک. ایک معلوم اندازے کے مطابق، اس کے اندر مدت بھی آ جائے گی اور وہ کتنا چاہیے وہ بھی آ جائے گا سارے. آگے جی. فقدرنا، تو ہم نے ہم نے اندازہ لگایا. ہم نے اندازہ لگایا. فنعم القادرون، تو تو کیا ہم خوب ہیں ہم کتنے اندازہ ہی لگانے اچھے والے. ہیں اندازہ تو لگانے. کیا خوب ہیں ہم اندازہ لگانے والے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہلاکت ہوگی اس دن اس دن جھٹلانے والوں کے لیے.
ہلاکت ہوگی اس دن جٹلانے والوں کے لیے. میں صرف اتنا توجہ دلاؤں گا، عمومی طور پر یہ ہے کہ 10 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، لیکن کانٹیکسٹ آپ دیکھیں، کانٹیکسٹ باقاعدہ جہاں آ کے وہ آیت فٹ ہو جاتی ہے کہ جو اس بنانے والے کو نہیں مانتا، اوپر جو جتنا بھی ہے، اس کے لیے کیا ہے، اس دن ہلاکت ہوگی جو جٹلاتا ہے اس کو. آگے پڑھتے ہیں جی. لفظ نیا آ رہا ہے جی، تھوڑا سا اوپر کریں. وہی الفاظ جو تھا علم نجعل، علم نجعل الارض کفاتا، کفاتا نیا لفظ ہے جی. جی 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 اچھا، کفاتا جو ہے یہ تو اسم ہے، یہ بنا ہے کاف کشش والا اور فا اور تا، کفتا. کفتا کا مطلب ہوتا ہے سمیٹنا، بکھری ہوئی چیزیں ہوں انہیں اکٹھا کرنا، جمع کرنا جی، بلکہ اپنے اندر سمو لینا. یہ سارے معنی ہیں کافتا کے. کافتا یا کفیتو بنے گا اس سے مضارع، اور کفاتا کا مطلب ہوگا سمیٹنے والی، جی سمیٹنے والی والی. ہاں جی. علم نجعل الارض، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو کفاتا، سمیٹنے والی. کس کو سمیٹنے والی؟ احیاء و امواتا، احیاء بھی جمع ہے حی کی، اور اموات بھی، میت اموات اس کی جمع بنے گی زندوں اور مردوں کو. اب ہمیں بھی زمین نے سمایا ہوا ہے نا اپنے اندر جی، جی جی یہاں رہ رہے ہیں، اس کے اوپر ٹھیک ہے ابھی چل رہے ہیں، اور پھر ایک وقت وہ آنا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اسی زمین کے اندر. زمین کے اندر. تو یہ ہے کہ زندوں کو اور امواتا مردوں کو فعل ہے علم نجعل الارض کفاتا جی، احیاء و امواتا. اور دیکھیں وجعلنا فیہا، ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے جی؟ زمین کی طرح. زمین کی طرف. زمین مؤنث ہے اور وہ سٹوری میں پڑھی ہوئی ہے. تو وجعلنا فیہا، تو ہم نے اس زمین میں بنا دیے. اب لفظ آ رہا ہے رواسیہ، پہلے پڑھ چکے ہیں جی رواسیہ. رواسی واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع. جمع جمع ہے، راس. بالکل جی. رواسیہ جمع ہے، اور اس کی واحد کیا ہوگی؟ راس. جی راس، ٹھیک ہے بالکل جی. تو رواسیہ کہتے ہیں گڑی ہوئی چیزوں کو، زمین کے اندر جو گاڑی جاتی ہیں، یہ اس کے اصل معنی ہے. اور اسی سے لفظ بنا پہاڑ، کہ پہاڑ جتنے اوپر دکھائی دیتے ہیں اس سے 1.5 گنا یا اس سے زیادہ زمین کے نیچے گڑے ہوئے ہیں. یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی قدرت ہے نا جی. جی جی اور ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہوا ہے. کیا کچھ ساتھی بتائیں گے کہ بھئی یہ جو پہاڑ بنائے یہ کیوں بنائے اللہ تعالیٰ نے؟ ان تمید بکم، ہائے ہائے ہائے، مطلب یہ بھی نعمت یہ ہے. مطلب ایک تو اس کی نعمت وہ ہے نا کہ بھئی یہاں سے چیزیں اپنا پانی جو ہے وہ بخارات بنتا ہے، پھر بادل بنتے ہیں، اوپل والمرسلات عرفا جو پڑا ہے جی، جی جو کبھی خوشگوار ہوا کی شکل میں ہوتا ہے، پھر آندھی کی شکل کر لیتا ہے، پھر بادلوں کو وہ اڑا کے لے جاتا ہے، پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، وہ سارے پڑے. اور وہ ٹھنڈی جگہ رواسی پہاڑ ہیں جن کو جبال بھی کہتے ہیں، تو وہاں جا کے ٹکراتا ہے اور بارش برساتا ہوا نیچے آتا ہے. لیکن یہ ہے ایک چھوٹا. بڑی چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان تمید بکم،
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بندے جن کو میں نے پیدا کیا ہے، جن کے اندر میں نے اپنی روح پھونکی اور ان کو دیا ہے ایک آزادی، جی، جی جو نہ بھی دیتا آزادی تو ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی بگاڑ سکتے تھے جی؟ بالکل. نہیں. اور پھر بھائیو یہ جو آزادی ہے نا، اس آزادی کی کہ صحیح استعمال کی، صرف اتنا ہے کہ اس آزادی کا صحیح استعمال کرو، اور اس کا اجر کیا ہے؟ جنت. جنت. اور جنت، صرف جنت نہیں، ابدی جنت، ابدی، کہ جس کی کوئی اپنا اس کو اینڈ نہیں ہے، اور پھر وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار. جی زمین کے اوپر، زمین کو پہاڑ بنائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ویل جو ہے وہ گھوم رہا ہے تو یہ میرے بندوں کو ایک طرف جھکا کے کائنات کے اندر لے نہ جائے، پتہ ہی نہیں چلنا کہ یہ کہاں ہے. تو یہ وہ کیا ہم کہتے ہیں، ویل کا ویٹ، کاؤنٹر ویٹ یا جی، بیلنس. کاؤنٹر ویٹ بھی کہا جاتا ہے سر، کاؤنٹر ویٹ. ہاں جی بالکل. تو وہ اللہ تعالیٰ نے رواسیہ بنایا ہے. تو وجعلنا فیہا رواسیہ، کیسے رواسیہ؟ شامخاتن، یہ نیا لفظ ہے جی، بلند و بالا. شامخات کا مطلب کیا ہے جی؟ بلند و بالا. بلند و بالا. بلند و بالا. آپ دیکھ لیں، آپ اپنے ملک کے اندر کیٹو کو دیکھ لیں، اور کہاں دیکھنا ہے اس کو، ماؤنٹ ایوریسٹ کو، نیپال میں. جی جی. جی، تو یہ شامخات ہیں، بلند و بالا پہاڑ اس میں بنا دیے. اب دوسری بات آ رہی ہے جناب، کہ جو ابھی بتا رہے تھے نا کہ رواسیہ کا تعلق پانی کے ساتھ، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بخارات بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے جوڑ جوڑ کے چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا. ویسے پڑھ رہا ہو تو ٹھیک، لیکن رواسیہ ایک وہ بیلنس ویل کو بیلنس کرنے کے لیے، دوسرا یہ ہے کہ وہی بارش برسانے کے لیے. اور بارش کا جو پانی ہوتا ہے ابتدا کے بعد، وہ پانی کون سا ہوتا ہے؟ فراتا. وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا. کیوں جی؟ جی اس زمین کو دیکھیں تو زمین کے اوپر کتنا پانی ہے، مجھے یہ بتائیے. آپ کو پتا ہے 72-28، 2%. جی جی. 28% ہے نا، پانی ساری، 72. پانی سے. ہاں جی، پانی 72 کر لیں جی، ورنہ تھوڑا سا زیادہ بھی ہے، آگے پیچھے ہو جائیں تو کوئی ایسا نہیں. اور اتنا پانی، ان میں سے جو میٹھا پانی ہے وہ کتنے پرسنٹ ہے؟ 3%. 3%. 3%. 3% جی، بالکل. اب بتاؤ کہ بھی کھارا پانی اس میں سے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اس پانی کے علاوہ کہ بھئی وہ جو زمین کے اندر ہے، زمین کے اوپر ہے، جو گلیشیئر کی شکل میں ہے، یہ سارے کا سارا پانی وہ ہے جو وہی جس کا تعلق پہاڑوں کے ساتھ بھی ہے، بارش کے ساتھ ہوگا تو زمین کے اندر جائے گا. یہ سارے کے سارے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے نمونے ہیں. تو فَأَسْقَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں پلایا. کیا مطلب ہے جی فَأَسْقَيْنَاكُمْ؟ تو ہم نے تمہیں پلایا. ہم نے تمہیں پلایا. پلایا. ذرا تصور یہ کریں کہ آدمی ریگستان میں ہو، سخت گرمی ہو بہت زیادہ، اور وہاں پانی نہ ملے تو ہمارا تھوڑے لمحے کے لیے وہاں کیا کرنا ہے؟ یہاں بھی پانی نہ ملے ہمیں تو مر جائیں گے نا. جی جی اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر ایک چیز کو پانی کے ساتھ زندہ بنایا. جی، جی دونوں معنی ہیں اس کے. جی، اب اس کی طرف نہیں جائیں گے کہ بھئی سائنس کیا کہتی ہے اور اب پانی کے بغیر زندہ رہنا ہے، یا انسان کی ابتدا ہی وہ پانی سے ہوئی. تو یہاں فراتا ہے،
فرات، دریائے فرات ہے نا جی، جی جی دجلہ جی اور سر، فرات یہ کہاں ہے دریا؟ مصر میں مصر عراق میں مصر جی، عراق نہیں نہیں، عراق میں ہے نا عراق میں جی، عراق میں ہے، تو وہ فرات کا پانی وہاں میٹھا پانی، تو یہ ہے، تو ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ اب یہ بھی اتنی آیات ہیں، 1 2 اور 3 آیات بنتی ہیں، الفاظ شاید اتنے ہی ہوں۔ اب بتائیے کہ اس میں یہ بھی کسی نے بنایا ہے کہ زمین کو سمیٹنے والی بنا دیا ہو، زندہ اور مردوں کو بھی، اور اس کے اندر پہاڑ گاڑ دیے ہوں؟ کبھی کسی مخلوق کو، ماؤنٹ ایورسٹ کو زمین کے اندر گاڑا ہوا، گاڑنے والا کو دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں نہیں کوئی سر، یہ ہے نا، اور خود بخود تو نہیں ہے، ان کو بنانے والا ہے کوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر پانی پیتے ہوئے جو کہ میٹھا پانی ہے، کیا کہو؟ الحمدللہ۔ کیوں جی؟ الحمدللہ۔ وہ جب الحمدللہ کہو گے تو اس کے اندر میرا نام ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے مجھے پہچان لیا، میرے ہی شکر ادا کر رہے ہو۔ لہذا اب جو نہیں پہچانتا اس کے لیے اللہ نے دوبارہ کہا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ ترجمہ آپ کو آتا ہے کیا ہے وَيْلٌ؟ اس دن جھٹلانے ہلاکت والوں کے ہے، لیے ہلاکت ہلاکت ہوگی۔ ہوگی، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ مجھے صرف اتنا بتانا ہے آپ کو کہ اس آیت کا تعلق اوپر والی آیات کے ساتھ ہے یا ویسے ہی درمیان میں آ گئی؟ نہیں بالکل ہے، بالکل بالکل۔ بالکل ہے، بالکل ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں جی۔ علم نجعل الارض کفاتا، کیا کیا ہم ہم نے نے زمین کو زمین نہیں کو بنایا نہیں سمیٹنے بنایا والی؟ کیا سمیٹنے والی؟ ہم نے زمین کیا ہم کو نے نہیں زمین کو بنایا بنایا کفاتن سمیٹنے والی، سمیٹنے والی سمیٹنے جی، والی، والی، سمیٹنے والی والی، بس سمیٹنے والی۔ احیاء و امواتا، زندوں زندوں کو اور مردوں اور کو۔ مردوں مردوں کو۔ کو۔ زندوں کو اور مردوں کو، ورنہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر صرف مردے ہی مردے ہوتے، زمین نہ سمیٹتی تو بدبو ہوتی بہت زیادہ۔ سانس لے سکتے تھے آپ؟ نہیں سر، نہیں، پھر مطلب اس کو تو ہم نے یہ سیا ہے کہ بھئی دیکھو کہ اگر وہ زمین نہ سمیٹتی تو بدبو کتنی ہوتی۔ آگے جی، وَجَعَلْنَا فِيهَا، اور ہم نے اس اور اور ہم زمین نے میں اس زمین میں بنایا اور ہم نے اس زمین میں بنائے رواسی شامخات، بلند و بلند بالا بلند و پہاڑ، بالا پہاڑ، پہاڑ، بلند و بالا پہاڑ، وَأَسْقَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں پلایا، ہم نے پلایا، تمہیں اور پلایا ہم نے تمہیں پلایا۔ کیا پلایا؟ ماء فراتا، میٹھا پانی۔ میٹھا پانی۔ میٹھا پانی۔ اگر کسی سمندر کے پاس ہوتے، پی پی کے آنتیں گل جاتی۔ جی وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جی، ہلاکت اس ہوگی دن اس دن ہلاکت دن جھٹلانے جھٹلانے والوں والوں کے کے لیے۔ لیے جھٹلانے ہلاکت والوں کے ہوگی۔ لیے۔ جی، ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جملہ بنے گا کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ آگے جناب، اب جب بات آ رہی ہے، اللہ نے اپنی پہچان تو کروا دی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکام بھی ماننے ہیں، خالق مالک وہی بنا۔ لہذا یہاں ہے کہ جو نہیں مانتے ان کے لیے کیا ہوگا، ویل تو ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ان طالقوا الی ما کنتم بہ تکذبون۔ اب جناب جو بھی دنیا میں اب اس یوم قیامت اور آخرت کو جھٹلاتا ہے، یہ اس کے لیے ہے، کو قیامت آ جانی ہے۔ کیوں جی؟ جی آ جانی ہے نہیں آنی؟ بالکل۔ جی ضرور آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اس دن، یا ممکن ہے فرشتوں کا کہے گا، تم جا کے کہو کیا، ان طالقو، چلو۔ ان طالقو کا مطلب کیا ہوا جی؟ تم تم چلو۔ چلو، ہاں، باہر نکلو جی۔
ان तालिकू चलो इला मा उस चीज की तरफ, उस चीज की तरफ कुन तुम बिही जिसे तुम थे तुकज़िबून जुटलाते। ये तर्जुमा आ गया जी। जी बिल्कुल आ गया सर। तुम उस चीज की तरफ चलो जिसे तुम जुटलाते थे। जी अपना मौत का तो हर एक को पता है जी। जी जी बस वो आखिरत क़यामत जिसके ऊपर अल्लाह ताला कह रहा है हिसाब किताब वो आ जाना है। और उस वक़्त अल्लाह ताला ने कहना है कि इन तालिकू अपने फरिश्तों को कहना है, जाओ जाके कहो इन तालिकू इला मा कुंतुम बिही तुकज़िबून। ये गजबनाक किस्म के अल्फाज हैं। आगे इन तालिकू तुम चलो। अब आगे जनाब आ रहा है नया लफ्ज इला ज़िल्लिन एक साए की तरफ। ज़िल साए को कहते हैं ना जी जी जी। अब मैंने वही बताया था कि जाल ज़्वाद जो कि द्वाद है और ज़ो इसको न इसके अलग अलग होंगे तो मानी बदल जाएंगे। ज़िल ज़िल्लत को कहते हैं और ज़िल साए को कहते हैं। ऐसे ही है जी। जी जी ऐसे ही। तो इन तालिकू तुम चलो इला ज़िल्लिन उस साए की तरफ ज़ी सलासी शुअब शुअब शुअबा शुअबा की जमा है शुअब। शुअबा किसको कहते हैं? हिस्से को। हिस्सा फिरका यहाँ तर्जमा जो हुआ है 3 हिस्सों वाली की तरफ। वो 3 हिस्से किसके होंगे? कहा 3 शुअब शाख को भी कहते हैं। 3 शाखों वालों की तरफ चलो। अल्लाह ताला आगे बता रहा है कि भाई अगर समझ नहीं आ रही ला ज़लीलिन है वो साया ला ज़लीलिम ना वो घना है। ज़लील किसको कहते हैं घना। जी? घना बहुत ज्यादा शाखें एक साथ हो जाएं और उसका जो साया बने वो ज़लील आता है। ना वो घना है वला युगनी मिनल लहब। लहब लफ्ज आएगा आगे। अभी हम कर रहे हैं वो जो आग का ऊपर वाला होता है ना गर्म तरीन हिस्सा उसको लहब कहते हैं शोला जी। और वला युगनी ना वो साया बचाएगा मिनल लहब शोले से। किसके शोले से? जहन्नम के शोले से। वक्त हमारे पास कम है ऊपर जरा करें इन ऊपर ऊपर करें थोड़ा सा जी। इन्नहा तरमी बेशररिन कल कसर बेशक वो आग तरमी रमी रमी किसको कहते हैं? फेंकना। फेंकना। तरमी फेंक रही होगी बेशररिन जी शरर जी चंगारियां। और वो चंगारियां कितनी बड़ी होंगी? कल कौसर महल की मानिंद बड़ी। क्योंकि दुनिया के अंदर एक मकान बनाते हो एक कसर आदमी बनाता है बड़े से बड़ा। तो वो चंगारियां वो फेंक रहे होगा चंगारियां कल कसर महल्लात की तरह का अन्नहु जिमालातुन। अभी इसका तर्जुमा कल करेंगे। जिमालातुन का मतलब होता है ऊंट। गोया कि वो ऊंट हों सुफ्र सफरा से बना है गोया कि वो जर्द ऊंट हों। ये मैं अभी बता रहा हूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन हिलाकत होगी उस दिन जुटलाने वालों के लिए। तो मेरे साथ पढ़ें जी। इन तालिकू तुम चलो तुम चलो तुम चलो इला ज़िल्लिन